بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 117 ہے، جس میں ہم ایک طالب علم کا قصہ پڑھیں گے اور اس ضمن میں اپنے زاد لغوی اور ویکیبلری کو بڑھائیں گے، اس میں ترقی اور زیادتی کریں گے، یعنی ایسے افعال جو ہم کسی طالب علم کے بارے میں کہ فلاں کا روٹین یہ ہے اور فلاں کا معمول یہ ہے، اس طریقے پر افعال کو سیکھنا، اس کے معانی اور ترجمے کو سیکھنا، اس کے بعد آپس میں باہمی تکلم بول چال سے اپنے عربی کو پختہ کرنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت تلمیذ، حکایہ کہتے ہیں حکایت، اردو زبان میں بھی حکایت یعنی قصہ، قصہ سنانا، قصہ کہنا، حکا یحکی۔ آپ اگر کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو قصہ سنایا تو آپ کہہ سکتے ہیں حکیت، حکیت لأخی قصۃ، حکیت لأخی قصۃ، یا آپ کہیں حکایتاً، میں نے اپنے بھائی کو قصہ سنایا۔ حکیت، حکا یحکی، حکا فعل ماضی ہے اور یحکی فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع میں متکلم کے لیے آپ کہیں گے احکی، انا احکی لک قصۃ، انا احکی لک، میں آپ کو سناتا ہوں قصۃ، ایک قصہ، احکی لک۔ تو یہ چونکہ مصدر ہے، حکایت تلمیذ، ایک طالب علم کا قصہ۔ آئیے کتاب کی طرف اور وہاں پر اس کو سمجھتے ہیں۔ حکایت تلمیذ، طالب علم کا قصہ۔ اعتاد تلمیذ، ایک طالب علم کو یہ عادت تھی۔ اعتاد، عادت ہو جانا، کسی چیز کی عادت ہو جانا۔ اعتاد آپ کہہ سکتے ہیں اعتاد احمد شرب الماء کثیرا، کہ احمد کو یہ عادت پڑی ہے کہ وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے۔ اعتاد الطالب الصغیر النوم، چھوٹے طالب علم کو نیند کی عادت پڑ گئی ہے۔ انا اعتدت الارز، میں چاول کا عادی ہو چکا ہوں۔ اعتدت فعل ماضی میں متکلم کا صیغہ اعتدت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اعتاد فعل ماضی ہے، اعتاد، اعتادا، اعتادو، اعتادت، اعتادتا، اعتدنا، اعتدتا، اعتدتما، اعتدتم۔ اعتدتا آپ کو عادت ہوئی، اعتدتا۔ اعتدتا الشتم، آپ کو گالی دینے کی عادت ہو گئی ہے۔ اعتدتا السب۔ تو اس طرح کے افعال ہم سیکھیں گے، قوامیز ڈکشنری بھی استعمال کریں۔ فی الحال آپ سمجھ لیں اعتاد تلمیذ، طالب علم کو عادت تھی ان یأتیا، کہ وہ آتا ہے الی المدرسہ، مدرسے کو، متأخراً، دیر سے۔ متأخراً یعنی اعتاد تلمیذ التأخر، دیر سے آنا، فی بعض الایام، بعض دنوں میں، بعض دنوں میں اس کی یہ عادت ہو گئی تھی کہ وہ دیر سے آتا تھا مدرسے۔ فکان ضابط المدرسۃ، ضابط کہتے ہیں وہاں نگران ہوتا ہے مدرسے کا، ناظم صاحب ہوتا ہے، تو مدرسے کا ناظم صاحب یعاقبہ، یعاقبہ اس کو سزا دیتے تھے۔ عاقبہ یعاقب، عاقبہ فعل ماضی ہے، باب مفاعلہ سے ہے معاقبہ۔ معاقبہ کا مطلب ہے سزا دینا، سزا۔ انا عاقبت اللص، عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی۔ عاقبت فعل ماضی ہے، تو ادھر آ گیا، اللص چور، عاقبت اللص۔ یا آپ کہیں اعاقب، اعاقب میں عقاب دیتا ہوں، سزا دیتا ہوں آج۔ اعاقب الیوم، میں آج سزا دوں گا فلاں فلاں کو۔ اسی طرح فکان ضابط المدرسۃ، مدرسے کا جو نگران ہے، کان یعاقبہ اس کو سزا دیتا تھا، بالحبس آخر النہار، دن کے آخری حصے میں اس کو قید کر دیتا تھا، کیونکہ وہ صبح لیٹ آتا تھا، تاخیر سے آتا تھا،
اسی وجہ سے حبس کہتے ہیں قید کر دینا، حبسا یحبسو، حبسا یحبسو، حبس کرنا، چیز کو قید کر دینا۔ آخر النہاری، دن کے آخری حصے میں۔ ولما کثر ذالک، جب یہ بہت بڑھ گیا اور بہت زیادہ تاخیر سے آنے لگا، کان یطردہ اذا تأخر، تو جب وہ لیٹ آتا تھا، تاخیر سے آتا تھا، یطرد مانا اس کو بگا دیتا تھا، طردا مانا بگا دینا، اخراج کر دینا، نکال دینا، طردا یطردو، فکان یطردہ، تو ضابط اسے بگا دیتا تھا، چھٹی دے دیتا تھا کہ آپ تاخیر سے آئے ہیں۔ فکان لا یفہم ما یقرأہ فی المنزل، تو طالب علم کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا جو وہ گھر میں پڑھتا تھا، یعنی گھر میں کتابیں پڑھتا تھا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ لأنہ لم یسمع شرحہ من المعلم، اس لیے کہ اس نے اس سبق کی شرح، اس سبق کی تفصیل اپنے استاد سے نہیں سنی تھی۔ استاد کے سامنے بندہ بیٹھتا ہے، طالب علم سبق سنتا ہے، اس کے بعد مراجعہ تکرار کرتا ہے تو چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور اگر وہاں نہیں بیٹھتا تو اکیلے سے کتاب اٹھانے سے سبق یاد نہیں ہوتے، سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی وجہ سے گھر میں اس کو سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا، اسی لیے کہ وہ شرح نہیں سنی ہوتی تھی استاد سے۔ وَإِذَا سَأَلَ وَاحِدًا مِّنْ إِخْوَانِهِ، اور جب وہ کسی اپنے دوست سے، کلاس فیلو سے سوال کرتا تھا، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، لم یجبہ، تو ان کا دوست اسے جواب نہیں دیتا تھا، سوال کا جواب اس کو یعنی بتاتے نہیں تھے، اپنے دوست بھی انہیں نہیں بتاتے تھے کہ یہ درس، اس میں یہ سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، تو وہ پوچھتا تھا لیکن اس کو جواب یہ بھی نہیں ملتا تھا۔ لأنہ کان مشہورا، کیونکہ بہت زیادہ مشہور تھا، عند المعلمین، اساتذہ، والتلاميذ، شاگردوں کے ہاں، بقلة الادب وسوء الخلق، کہ بھائی اس بچے کا ادب بھی صحیح نہیں ہے، بے ادب ہے، اور اس کے اخلاق بھی برے اخلاق ہیں، سوء الخلق، کیونکہ یہ بچہ اساتذہ کے ہاں بھی اور شاگردوں یعنی اپنے دوستوں کے ہاں بھی ادب کی قلت اور بد کرداری یا بد اخلاقی سے جانا جاتا تھا، اس وجہ سے ہر کوئی پہلو تہی اور اس سے دور بھاگتے تھے، اسے سمجھاتے نہیں تھے۔ تو یہ ہے طالب علم کے بارے میں ایک قصہ اور حکایت۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، آئیے اسے بھی سن لیں۔ وَلَمَّا رَسَبَ، اور جب وہ فیل ہوا، فی فرقتہ سنتین متوالیتین، 2 سال یکے بعد دیگر، یعنی پہلے سال بھی فیل ہوا اور دوسرے سال بھی وہ فیل ہو گیا، سنتین تثنیہ ہے، اس کا جو مفرد ہے وہ سنتن، سنتن سال کو کہتے ہیں، سنتانی 2 سال، متوالیتین معنی ہو، اس کا ترجمہ ہے کہ ایک سال کے بعد دوسرا سال بھی مسلسل 2 سال جب فیل ہوا، طرد من المدرسۃ، تو اس کو بگایا گیا، اس کا اخراج ہو گیا مدرسے سے۔ فکان کلما ادخلہ ابوہ مدرسۃ طردتہ، تو جب بھی کبھی اس کا والد صاحب اسے کسی بھی مدرسے میں داخلہ دیتا تھا، دلواتا تھا، تو وہ مدرسے والے اس کو طردتہ، مدرسہ اسے اس کا اخراج کر دیتا تھا، اس کا داخلہ کینسل کر، کیوں؟ لسوء اخلاقہ، کیونکہ اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، وعدم مواظبتہ، اور یہ پابند نہیں تھا، اسباق میں پابندی نہیں کرتا تھا، تاخیر سے آتا تھا، لیٹ آتا تھا۔ عدم کہتے ہیں، عدم یعنی عدم الاکل، نہ کھانا، الاکل کھانا، عدم الاکل نہ کھانا، الشرب عدم الشرب، الغیاب معنی غائب ہو جانا کلاس سے، عدم الغیاب غائب نہ ہونا، یہی عدم کا مطلب ہے یہاں پر، وعدم مواظبتہ، پابندی نہ ہونے کی وجہ سے۔ واتفق ان مات ابوہ، پھر اتفاق سے اس کا والد وفات پا گیا، فانقطع عنہ عن المدارس، تو اس کے بعد وہ مدرسے سے دور ہٹ گیا، وصحب الاشرار، اس کے بعد انہوں نے شریر لڑکوں سے دوستی کر لی اور ان کی صحبت اختیار کی، وسار سیرتہم، اور ان کے طرح کردار اور وہ چال ڈھال اپنا لیا،
وعجزت امہ عن تربیتہ، اور ماں اس کی تربیت کرنے سے عاجز ہوئی، فاہملتہ، تو ماں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اپنے یعنی جو کرے سو کرے، ماں اس سے تھک گئی اور عاجز ہو گئی۔ فلم یجد شیئا ینفقہ علی نفسہ، تو اب اس لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ واضطر ان یشتغل مساحا، تو یہ مجبور ہوا، اضطراری حالت ہوئی، ان یشتغل، کہ یہ شغل اختیار کرے کس چیز کا، مساحا للحظیتی، کہ بھائی یہ جوتوں کو صاف کرے گا، مساحا جوتوں کو صاف کرے گا، للحظیتی، احذیہ جوتوں کہتے ہیں، فی بعض الحوانیتی، حوانیت جمع حانوت ہے، حانوت کہتے ہیں دکان کو، حوانیت جمع ہے، تو یہ مجبور ہوا کہ یہ چپلوں کو صاف کرے گا اس کام، کیونکہ پیسے نہیں تھے اس کے پاس۔ وَكَانَ كُلَّمَا رَأَىٰ وَاحِدٌ مِّنْ إِخْوَانِهِ النَّاجِحِينَ، اور جب کبھی بھی یہ اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا، کسی ایک کو بھی جو کہ کامیاب ہوئے تھے، فی المدرسۃ، مدرسے میں، بکا و ندما، تو جو روتا تھا، بکا معنی بکا یبکی، بکا یبکی رونا، انا ابکی میں روتا ہوں، انت تبکی آپ روتے ہیں، لا تبکی آپ مت رو، لا معنی نہیں، لا تبکی مت رو، وندما اور یہ پشیمان ہوتا تھا، وقت لا ينفع الندم، اس حالت میں، اس وقت کے جب ان کو کوئی پشیمانی فائدہ نہیں دے سکتی، ابھی اس کا پشیمان ہونا اور سر پیٹنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو امید ہے اس میں سے چند افعال آپ حضرات کو یاد ہو گئے ہوں گے، ضرور اس کو کاپیوں میں نوٹ کریں اور جملے بنا کر استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔